وش کنیا قسط نمبر 7۔ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، چندوسی بس ایک قصبہ تھا، لیکن جب یہاں جپسم کی پیداوار اور مارکیٹنگ شروع ہوئی تو چندوسی میں خوب ترقی ہوئی۔ ہندوستان بھر سے آنے والوں کی بہتات ہوئی تو کئی اچھے ہوٹل بھی یہاں تعمیر ہوئے۔ پام روز بھی انہی میں سے ایک تھا۔ اسے 5 اسٹار تو نہیں کہا جا سکتا تھا، لیکن اپنی خوبصورت تعمیر اور تربیت یافتہ عملے کی وجہ سے وہ 5 اسٹار ہوٹل کا مقابلہ ضرور کرتا تھا، اور یہاں آنے والے بڑے صنعت کار اس میں قیام کو ترجیح دیتے تھے۔ ہوٹل کے جنرل مینیجر کو دلی سے ایک پہاڑی ریاست کشن پوری کی راجکماری سونمتی اور ریاست کے سیکرٹری ساونت سنگھ کے پام روز میں قیام کی اطلاع دی گئی۔ ان کے لیے 3 کمرے ریزرو کروائے گئے تھے، ایک کماری سونمتی کے لیے، دوسرا سیکرٹری ساونت سنگھ کے لیے، تیسرا 2 باڈی گارڈز کے لیے۔ جنرل مینیجر الرٹ ہو گیا تھا۔ اسٹاف کو خاص ہدایت کر دی گئی تھی کہ ویسے تو ہندوستان کے بہت بڑے بڑے صنعت کار یہاں آتے رہتے تھے، لیکن اس بار کسی ریاست کی راجکماری آ رہی ہے، چنانچہ اس کے لیے خصوصی انتظامات کیے جائیں۔ ایک بہت ہی اعلیٰ درجے کی کار پام روز پہنچی اور جنرل مینیجر نے بذات خود کماری سونمتی کا استقبال کیا۔ راجکماری کا حسن لوگوں کو پاگل کر رہا تھا۔ ایسا بے پناہ حسن بھلا کہاں دیکھنے کو ملتا تھا۔ راجکماری کے انداز میں البتہ سادگی تھی۔ انہیں احترام کے ساتھ ان کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ پورے ہوٹل میں راجکماری اور سیکرٹری کی آمد کی دھوم مچ گئی۔ جب سترانی اور بجرنگی کو تنہائی ملی تو بجرنگی نے فکر مندی سے کہا، کچھ زیادہ پبلسٹی نہیں ہوگی سترانی؟ میں لوگوں کو بہت زیادہ توجہ نہیں چاہتا۔ خیر، اب جب یہ سب کچھ ہو چکا ہے تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ ایک ایک قدم پھونک پھونک کر اٹھانا پڑے گا۔ دلیپ سنگھ کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن گربچن سنگھ ہر طرح سے ہماری طاق میں ہوگا۔ چنتا کیوں کرتے ہیں بابا، میں ہوں نا ان کے ساتھ۔ آپ کی طرف ٹیڑھی آنکھ سے دیکھنے والوں کو برباد کر کے رکھ دوں گی، سترانی نے بجرنگی کو دلاسا دیتے ہوئے کہا، اور بجرنگی بھی گہری گہری سانس لے کر گردن ہلانے لگا۔ ابھی اسے یہ فیصلہ بھی کرنا تھا کہ دلیپ سنگھ تک کس طرح رسائی حاصل ہوگی، اور گربچن سنگھ اگر سامنے آ گیا تو کیا ہوگا۔ یہ ساری باتیں وہ سوچتا رہا تھا۔ سترانی البتہ بالکل پرسکون تھی۔ میڈم کیرولین نے بجرنگی کو خاصی رقم دی تھی، اپنی حیثیت برقرار رکھنے کے لیے ہوٹل کے ویٹروں کو ٹپ وغیرہ دینا تھی۔ باقی معاملات اس نے ان گارڈز کے حوالے کر دیے تھے جو خالی گارڈز نہیں تھے بلکہ اس کے خاص آدمیوں میں سے تھے۔ انہیں خاص طور پر ہدایت کر دی گئی تھی کہ سترانی کی بھرپور نگرانی کریں، کیونکہ اس کا حسن کسی کو دیوانگی کی طرف مائل کر سکتا ہے۔ گارڈز انہیں احساس دلائے بغیر پوری طرح مستعد تھے۔ پہلا دن گزر گیا۔ دوسرے دن ہوٹل کے مینیجر نے بڑی نیازمندی سے کہا، سیکرٹری صاحب، راجکماری جی نے ہمارے ہوٹل کو رونق بخشی ہے، اور ہم یہ بات کہنے میں آر نہیں محسوس کرتے کہ آپ جیسے اعلیٰ پائے کے لوگوں سے ہوٹل کی شہرت میں بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے۔ آپ ہمارے انتہائی معزز مہمان ہیں، اور آج ہم نے آپ کے اعزاز میں ایک خصوصی شو رکھا ہے۔ ہمارے ہوٹل میں وقتاً فوقتاً اس طرح کے شو ہوتے رہتے ہیں۔ ایک غیر ملکی جو ڈانسر بھی ہیں اور کچھ خصوصی کھیل تماشے بھی دکھاتی ہے، اس کا تعلق اسپین سے ہے۔ ان کا نام اینا سیرانا ہے۔ وہ کوئین کوبرا کہلاتی ہیں، سانپوں کی ملکہ۔ انہیں دنیا کے مختلف ملکوں سے بڑے بڑے ایوارڈ مل چکے ہیں۔ ہم نے آپ کے اعزاز میں آج ان کا پروگرام رکھا ہے۔ اس کی خصوصی پبلسٹی صبح ہی سے کر دی گئی ہے، اور یہ بھی بتایا ہے ہم نے کہ آج ہمارے معزز مہمان ہمالیہ کی ایک ریاست کشن پوری کی راجکماری اور ان کے سیکرٹری ہیں۔ ہوٹل کی ایک ایک سیٹ بک ہو چکی ہے، اور خصوصی فرمائشوں پر ہم نے مزید لوگوں کا انتظام کیا ہے۔ ہماری طرف سے یہ پذیرائی قبول فرمائیے۔ ٹھیک ہے مینیجر، آپ نے جو کر ڈالا، ظاہر ہے ہمارا تعاون اس میں شامل ہوگا، بجرنگی نے جواب دیا، اور یہ واقعی بڑی جگمگاتی رات تھی۔ ہوٹل کو روشنیوں سے نہلا دیا گیا تھا، خاص طور سے وہ بڑا ہال جس میں خوبصورت اسٹیج تھا۔ اسے اتنے حسین طریقے سے سجایا گیا تھا کہ دیکھنے والے دیکھتے رہ گئے تھے۔ چونکہ سونمتی اور ساونت سنگھ کی بڑی پبلسٹی ہو چکی تھی، اس لیے لوگ امڈے چلے آ رہے تھے، اور واقعی ہال میں داخلے کا انتہائی مہنگا ٹکٹ ہونے کے باوجود
ہال میں بے شمار سیٹیں الگ سے لگوانی پڑی تھیں۔ سب کی نگاہیں سونمتی اور ساون سنگھ کو دیکھنے کے لیے بے چین تھیں۔ سترانی نے آج بھی بجرنگی کو حیران کر دیا تھا۔ جو لباس اس نے اپنے لیے منتخب کیا تھا اسے بے شک میڈم نے ہی ڈیزائن کیا تھا، لیکن سترانی نے جس سلیقے سے اسے استعمال کیا تھا وہ قابل دید تھا۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اس نے میک اپ بھی خود کیا تھا، اور اس وقت وہ جو کچھ لگ رہی تھی وہ ناقابل یقین سی بات تھی۔ پھر اس کی پروکار چال جو راجکماریوں جیسی ہی تھی، اور بجرنگی حیران تھا کہ سترانی کو راجکماریوں کے بارے میں یہ معلومات کس طرح حاصل ہوئی۔ بہرحال جب وہ ہال میں داخل ہوئے تو کون تھا جو بے اختیار اپنی جگہ سے کھڑا نہ ہو گیا ہو۔ لوگوں کے منہ سے طرح طرح کی آوازیں نکل رہی تھیں، کچھ بالکل ساکت کھڑے تھے۔ ان لوگوں کو بہت سے اعلیٰ درجے کی بیٹھنے کی جگہ دی گئی اور پھر تمام لوگ بیٹھ گئے۔ ہوٹل کے مینیجر نے ساون سنگھ اور سونمتی کی آمد کو اپنے لیے خوش نصیبی قرار دیا اور اس کے بعد شو کا آغاز ہوا۔ روشنیاں رنگ بدلنے لگی۔ کمپیئر نے اپنا سیرانہ فرام اسپین کی آمد کا اعلان کیا اور بتایا کہ کوئن کوبرا سانپوں سے کھیلتی ہے اور سانپ اس کے اشارے پر اس طرح چلتے ہیں جیسے سارے کے سارے اس کے غلام ہوں۔ بجرنگی نے سترانی کے چہرے پر ایک عجیب سی خوشی محسوس کی تھی۔ بہرحال اینا سیرانہ اسٹیج پر آئی۔ روشنیوں نے طرح طرح کے رنگ اختیار کر کے اس کا استقبال کیا۔ اس کے بعد میوزک شروع ہو گیا جس پر اینا سیرانہ نے رقص کیا۔ بہت ہی دلچسپ ایٹم تھا۔ اینا سیرانہ کا رقص واقعی قابل دل تھا، لیکن اس وقت پروگرام میں بڑی سنسنی پیدا ہوگی جب کچھ مخصوص لباس میں ملبوس افراد نے، جو شاید سانپوں کے ٹرینر تھے، خاص قسم کی ٹوکریاں لا کر اینا سیرانہ کے چاروں طرف سجا دیں۔ وہ والہانہ طور پر رقص کر رہی تھی اور اس کے بعد وہ زمین پر بیٹھ گئی اور سانپوں کی ٹوکریاں کھلنے لگی اور چند ہی لمحوں کے بعد 10-12 بہت ہی بھیانک قسم کے سانپ ان ٹوکریوں سے باہر نکل کر اپنے پن لہرانے لگے۔ میوزک مسلسل بج رہا تھا اور سانپ آہستہ آہستہ اینا سیرانہ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ لوگوں کے سانس رکے ہوئے تھے کیونکہ سانپوں کی شکلیں بڑی بھیانک تھیں۔ اینا سیرانہ کے جسم میں ایک عجیب سی دھڑکن تھی اور سانپ اس کے بدن پر چڑھ رہے تھے، کوئی اس کے گلے میں، کوئی سر پر، کوئی بازوؤں پر۔ سانپ اس کے بدن سے لپٹ رہے تھے، لیکن پھر اچانک ہی نہ جانے کیا ہوا، ان سانپوں میں شدید بے چینی پائی جانے لگی۔ وہ گردن گھما کر ادھر ادھر دیکھ رہے تھے جدھر سترانی بیٹھی ہوئی تھی۔ اینا سیرانہ جو اس سے پہلے بڑا والہانہ رقص پیش کر رہی تھی ایک دم چونک پڑی۔ اسے یقینی طور پر سانپ کے اندر کوئی تبدیلی محسوس ہوئی ہوگی۔ پہلے سانپ نے اس کی گردن چھوڑی اور نیچے اترنے لگا تو اینا سیرانہ نے اسے جلدی سے پکڑ لیا۔ سانپ کی زبردست پھنکار سنائی دی اور اس نے اپنے آپ کو اینا کی گرفت سے چھڑا لیا۔ اس کے بعد یہ سانپ ہال میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی جانب لپکے۔ لازمی بات تھی کہ بھگدڑ مچنی تھی۔ ٹرینر سانپوں کی جانب دوڑے، لوگوں نے اٹھ کر بھاگنا شروع کر دیا اور زبردست چیخو پکار مچ گئی۔ سانپوں سے جان بچانے کے لیے سانپ بھاگ رہے تھے۔ سانپ کوئی خاص رخ اختیار نہ کر سکے۔ ٹرینرز ان کے پیچھے بھاگ کر انہیں پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہی شکر تھا کہ ابھی تک سانپ بفرے نہیں تھے بلکہ کسی خاص منظر کی طرف چلے جا رہے تھے۔ اچانک ہی بجرنگی نے محسوس کیا کہ سترانی کے منہ سے کچھ آوازیں نکل رہی ہیں، مدھم عجیب و غریب آوازیں جن کا کوئی مفہوم سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ یہ آوازیں کچھ اس طرح کی تھیں: ٹلر 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 ٹر 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 ٹر۔ بجرنگی تعجب سے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ سترانی اور وہ ابھی تک اپنی جگہ جمے بیٹھے تھے۔ دونوں مسلح محافظ ان کے آس پاس آ کر جم گئے تھے، لیکن سانپوں سے وہ بھی خوفزدہ تھے۔ ادھر کوئن کوبرا کھڑی ہوئی وحشت بھری نظروں سے اس بھگدڑ کو دیکھ رہی تھی، لیکن سترانی کے منہ سے نکلنے والی آوازوں نے سانپوں میں ایک ٹھہراؤ سا پیدا کیا اور لوگوں نے یہ بھی حیرتناک منظر دیکھا کہ وہ سانپ اب واپس پلٹ پڑے تھے اور اپنی اپنی ٹوکریوں کے پاس آ کر رک گئے تھے۔ انہوں نے اینا سیرانہ کی طرف رخ نہیں کیا تھا، لیکن ان کے انداز میں ایک عجیب سی طرب اور بے چینی پائی جاتی تھی۔ اسی وقت دونوں محافظوں نے جھک کر بڑے ادب سے بجرنگی اور سترانی سے کہا: ہم آپ سے انتہائی عاجزی سے کہتے ہیں کہ براہ کرم کمروں میں واپس چلیں، براہ کرم اٹھ جائیے۔ سترانی فوراً اٹھ گئی اور ظاہر ہے بجرنگی کو بھی اس کی تقلید کرنا ہی تھی۔ وہ لوگ اپنے کمروں میں آ گئے۔ ادھر نیچے بڑی لے دے ہو رہی تھی۔ سانپوں کی ملکہ کو برا بھلا کہا جا رہا تھا، مگر وہ بیچاری بھی مجبور تھی۔ ٹرینروں نے بڑی مشکل سے سانپوں کو ٹوکریوں میں بند کر کے اندر پہنچایا تھا اور اینا سیرانہ نڈال سے اپنی رہائشگاہ کی جانب چل پڑی تھی۔ کوئی 2 گھنٹے کے بعد ہوٹل کا مینیجر اپنے اسٹاف کے ساتھ آیا۔ وہ بہت شرمندہ تھا۔ اس نے گردن جھکائے کہا: جو کچھ ہوا ہے
وہ میرے لیے ناقابل فہم ہے، بلکہ ہر ایک کے لیے ناقابل فہم ہے، لیکن سیکرٹری صاحب میں اپنی شرمندگی کا اظہار الفاظ میں نہیں کر سکتا۔ بھگوان کا شکر ہے کہ کماری جی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، میں بہت شرمندہ ہوں۔ آپ میرے لیے جو سزا چاہے منتخب کر سکتے ہیں۔ نہیں مینیجر، جانور تو جانور ہی ہیں، پتہ نہیں انہیں کیا ہو گیا تھا، آپ آرام کریں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، بجرنگی نے کہا، اور مینیجر شکریہ ادا کر کے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد بجرنگی نے عجیب سی نگاہوں سے سترانی کو دیکھنے لگا۔ سترانی کے ہونٹوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ دیکھ کر بجرنگی کا حوصلہ بڑھا، پھر اس نے مدھم لہجے میں کہا، اور تم تو جانتی ہو سترانی کے سانپوں کو کیا ہو گیا تھا؟ میں سمجھی نہیں بابا، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں نے محسوس کیا تھا کہ سانپ تمہاری طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن چونکہ بھگدڑ مچ گئی تھی اور سانپوں کے ٹرینر انہیں پکڑنے کے لیے ان کے پیچھے بھاگ رہے تھے، اس لیے سانپ تمہارے پاس نہیں پہنچ سکے۔ تو اس میں میرا کیا دوش ہے بابا؟ سترانی نے اٹھلاتے ہوئے کہا، میرا خیال غلط تو نہیں ہے نا؟ اور پھر ایک اور بات، اور بعد میں تمہارے منہ سے عجیب سی آوازیں نکلی تھی، جن کے بعد ان سانپوں کا جوش و خروش کم ہوا اور وہ اپنی اپنی ٹوکریوں کے پاس پہنچ گئے۔ ہاں ایسا ہوا تھا۔ تم اعتراف کرتی ہو کہ سانپ تمہاری طرف ہی آ رہے تھے؟ ہاں بابا، میرا اور ان کے بیچ ایک رشتہ ہے، وہ رشتہ کیسے پیدا ہوا میں بالکل نہیں جانتی، پر بابا وہی نہیں، جنگل کے دوسرے جانور، چاہے وہ اڑنے والے ہوں چاہے دھرتی پر رینگنے والے، مجھ سے پریم کرتے ہیں۔ ایک لمبا عرصہ جو ان کے بیچ بتایا ہے، یہ بھی تو ایک رشتہ بن جاتا ہے نا؟ مگر یہ سانپ تو تمہارے جاننے والے نہیں تھے، جن سے میرا رشتہ ہو چکا ہے نا بابا بجرنگی، ان کی ساری نسلیں میری جاننے والی ہیں۔ اور وہ آوازیں جو تمہارے منہ سے نکلی تھی، ہاں میں نے انہیں کی زبان میں سمجھایا تھا کہ وہ اپنی اپنی جگہوں پر چلے جائیں، ورنہ انہیں نقصان پہنچ سکتا ہے۔ وہ سانپوں کی زبان تھی؟ بجرنگی نے حیرت اور دلچسپی سے پوچھا۔ ہاں بابا، آپ بھی تو وہیں اس ٹوٹے مندر میں تھے۔ اصل میں آپ نے کبھی غور نہیں کیا، رات کی تاریکیوں میں اگر آپ دھرتی پر سسراتے ہوئے سانپوں پر غور کر لیتے تو کم از کم آپ کو یہ ضرور پتہ چل جاتا کہ یہ کیسی کیسی آوازوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں۔ مجھے ان کی سب آوازیں آتی ہیں۔ سترانی، بھگوان تجھے سوکھی رکھے، حقیقت یہ ہے کہ تو اپنی ماں کے پاس نیلے رنگ میں رنگی پڑی تھی۔ میں تیرے نیلے رنگ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، مگر اب میری سمجھ میں آتا جا رہا ہے۔ چل ٹھیک ہے، آج جو ہوا سو ہوا، اور وہ ناچنے والی یہاں سے چلی جائے گی۔ وہ تو شکر ہے کہ سانپوں نے کسی انسان کو نقصان نہیں پہنچایا، ورنہ اس بیچاری کو تو مصیبت ہی آ جاتی۔ میں چلتا ہوں، تو آرام کر، دروازہ اندر سے بند کر لے۔ نہیں بابا، میرے مہمان آنے والے ہیں، دروازہ کھلا رہنے دو۔ تیرے مہمان کون ہیں؟ بجرنگی نے حیرت سے کہا۔ سترانی مسکرانے لگی، پھر بولی، وہی جن سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ اس سمے اپنی اپنی جگہوں پر چلے جائیں، رات کو میرے پاس میرے کمرے میں آ جائیں۔ وہ آئیں گے بابا۔ بجرنگی کچھ لمحوں تک کھڑا سر کھجاتا رہا، پھر کندھے اچکا کر وہاں سے واپس مڑا۔ اس نے دروازہ کھلا چھوڑ دیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آ گیا، لیکن اس کا سر ابھی بھی چکرا رہا تھا۔ جو کچھ ہوا تھا اور جو کچھ اس نے دیکھا تھا وہ بہت عجیب تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ سترانی نے جنگل میں ہوش سنبھالا تھا، اور بجرنگی نے ہمیشہ اس کے آس پاس سانپوں، جانوروں اور پرندوں کو دیکھا تھا۔ وہ ان کے بیچ خوش رہتی تھی، اور آج بھی بجرنگی یہ بات جانتا تھا کہ اگر سترانی کو واپس اسی جنگل میں پہنچا دیا جائے تو وہ انسانوں کے اس جنگل سے زیادہ وہاں خوش رہ سکتی ہے۔ اس نے گردن ہلا کر کہا، ہے بھگوان، تو نے منشیہ کو اس سنسار میں کیا کیا دیا ہے، اور جن سے کچھ لے لیا ہے وہ اتنے دکھی ہیں کہ بات زبان سے نہیں نکل پاتی، پھر بھی مہربانی تیری مہربانی ہے میرے بھگوان۔ مجھے میری بہن کا پتہ دے دے۔ بجرنگی نے حسن شاہ کی بنائی ہوئی تصویر نکالی اور اسے آنکھوں کے سامنے کر کے سیدھا سیدھا لیٹ گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ بہہ کر تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ ہوٹل پام روز میں رات کو پیش آنے والے واقعے کے بارے میں کافی لے دے ہو رہی تھی۔ بہت سے لوگ تحقیقات کے لیے پہنچ گئے تھے۔ ہوٹل کے مینیجر اور انتظامیہ کے دوسرے افراد اور اینا سیرانہ کے ہاتھوں میں خاصی تو میں ہوئی تھی۔ اینا سیرانہ نے تو دست بدستہ معافی مانگی تھی اور اس بات پر شکر کا اظہار کیا تھا کہ ان سانپوں نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ وہ حیران تھی کہ جب سے اس نے سانپوں کی سنگت اختیار کی ہے کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا۔ رات کے واقعے پر وہ خود سخت حیران تھی کہ آخر ایسا کیسے ہوا۔ پھر وہ معذرت کے ساتھ اپنے ساز و سامان سمیت وہاں سے چلے گئی۔ پھر اس نے کہا تھا کہ اب شاید وہ ہندوستان سے کسی بھی شہر میں اپنے اس فن کا مظاہرہ کرنے کی ہمت نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اس کے سانپ اب اس سے باغی ہو چکے تھے۔ بہرحال بہت ساری باتیں ادھر ادھر اڑ رہی تھیں، لیکن دوسری رات کچھ اور دلچسپ واقعات پیش آئے۔ بجرنگی اور سترانی صرف ہوٹل ہی میں تو وقت گزار نہیں سکتے تھے، خود ان کا بھی ایک منصوبہ تھا جس کی تکمیل کے لیے انہیں منظر عام پر آنا تھا۔
تکمیل ہوئی اور اتنی خوبصورت ہوئی کہ خود بجرنگی سترانی نے بھی ایسا نہیں سوچا تھا۔ اس رات بھی وہ ہوٹل کے خوبصورت ہال میں آ کر بیٹھے تھے۔ لوگوں کی پذیرائی رائے کا وہی عالم تھا، بلکہ کچھ لوگ تو خصوصی طور پر راجکماری سونمتی کو دیکھنے کے لیے آئے تھے، جس کے حسن کا چرچا ایک ہی دن میں دور دور تک پھیل گیا تھا۔ دلیپ سنگھ کا بھائی کرم سنگھ، جس کی عمر اچھی خاصی ہو گئی تھی، اور یہ وہی کرم سنگھ تھا جس نے دلیپ سنگھ کے ہاں رقم ہرد برد کی تھی، اور اس کا الزام رام سنگھ پر آ گیا تھا جو ارجن سنگھ یعنی بجرنگی کا باپ تھا۔ زمینداروں اور دولت مندوں کے کھیل یکساں ہوتے ہیں۔ کرم سنگھ بھی ایک اوباش آدمی تھا۔ کہیں سے اس کے کانوں میں بھی ایک ایسی راجکماری کے حسن کی داستان پہنچی تھی جو کسی پہاڑی ریاست سے سیر و سیاحت کے لیے آئی تھی اور جنگلی پھول کی مانند تھی۔ کرم سنگھ اپنے دو ساتھیوں کے ہمراہ ہوٹل پام روز پہنچ گیا اور براہ راست سونمتی سے ملاقات کرنے کی بجائے پہلے اس نے اسے دیکھنے کا فیصلہ کیا تھا، اور جب سترانی اور سونمتی کی شکل میں ہوٹل کے ریفریشنگ ہال میں پہنچی تو کرم سنگھ بھی اس سے دیکھا اور دل پر ہاتھ رکھ کر رہ گیا۔ یہ حسن بے پناہ تو واقعی آنکھوں میں بسانے کے قابل تھا۔ جرأت مند آدمی تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں اپنے ساتھیوں کو وہیں بیٹھے رہنے کا کہہ کر اپنی جگہ سے اٹھا اور بجرنگی کی میز کے پاس پہنچ گیا۔ دونوں مسلح محافظ اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ بجرنگی نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا۔ ایک لمحے کے اندر وہ کرم سنگھ کو پہچان گیا تھا، کیونکہ باہر طور پر وہ دلیپ سنگھ کی حویلی سے کافی عرصے سے متعلق رہا تھا۔ کرم سنگھ نے مسلح محافظوں کو دیکھا اور پھر مسکرا کر بولا، ہم تو میزبان ہیں ساونت سنگھ جی، یہی نام ہے نا آپ کا؟ بجرنگی نے خاموشی سے کرم سنگھ کی صورت دیکھی تو وہ بولا، بیٹھنے کی اجازت چاہوں گا، چونکہ میں آپ کے ساتھ بیٹھنے کے قابل ہوں اور آپ ہی کا ہم پلہ ہوں۔ چندوسی یوں سمجھ لیجیے ایک طرح سے میری ملکیت ہے۔ میرا نام کرم سنگھ ہے اور میں چندوسی کا سب سے بڑا آدمی ہوں۔ بجرنگی مسکرا دیا اور بولا، آپ کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے۔ مہاراج کیا منشی ہیں، پدھاریے پدھاریے۔ شکریہ۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ساونت سنگھ جی کہ میں چندوسی کا سب سے بڑا رئیس ہوں۔ یوں سمجھ لیجیے کہ آس پاس ہمارے نام کا ڈنکا بجتا ہے، اور آپ جیسے بڑے لوگ، خاص طور سے راجکماری سونمتی کے بارے میں کہتا ہوں کہ اتنا لمبا فاصلہ طے کر کے چندوسی آئے اور ہوٹل میں قیام کریں، جبکہ میرا چھوٹا سا گھر آپ کے سواگت کے لیے دل و جان سے حاضر ہے۔ بجرنگی نے کرم سنگھ کے جو الفاظ سنے وہ اس کے مقصد کی تکمیل کے لیے بڑے کارآمد اور مؤثر تھے، پھر بھی ہر کام احتیاط سے کرنا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر، مگر مجھے خوشی اس سمے ہوگی جب آپ میرے گھر میں پدھاریں گے۔ آپ بالکل چنتا نہ کریں، جب تک آپ چندوسی میں رہیں گے آپ کے ہر طرح کے آرام کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہوگی۔ آپ کو میرے ساتھ میری حویلی چلنا ہوگا۔ ابھی تو آپ اپنی حویلی کو چھوٹا سا گھر کہہ رہے تھے۔ خیر، ہر بڑا آدمی اپنے آپ کو چھوٹا ہی کہتا ہے، پر آپ کے اس پریم کا بہت شکریہ۔ میں اور اپنے مہاراج سردار جے تلک گاسن کے حکم سے یہاں پر آیا ہوں۔ سردار جے تلک گاسن دور دراز ریاست میں رہتے ہیں۔ ہمارے ہاں ارنڈی پیدا ہوتی ہے اور ہم نے ارنڈی کا تیل نکالنے کا پلانٹ لگایا ہوا ہے۔ ارنڈی کا یہ تیل یوں سمجھ لیجیے کہ دور دراز جاتا ہے اور ہم اس کے بادشاہ کہلاتے ہیں۔ لیکن بہت دن سے مہاراج یہ سوچ رہے تھے کہ پہاڑی علاقوں سے نکلا جائے اور باہر بھی کچھ کیا جائے۔ جپسم کے بارے میں تھوڑا بہت تجربہ تھا اور سردار جے تلک گاسن اس کے لیے کچھ کرنا چاہتے تھے۔ معلومات کرنے سے یہ پتا چلا کہ چندوسی میں یہ کام اعلیٰ پیمانے پر ہو رہا ہے، چنانچہ ہم نے ادھر کا رخ کر لیا۔ کماری سونمتی بھی پہاڑوں سے باہر کی دنیا کی سیر کرنا چاہتی تھی۔ یہ مہاراج جے تلک گاسن کی اکلوتی بیٹی ہے اور ان کے کاروبار اور معاملات میں بھی دخل دیتی ہے، چنانچہ یہ بھی میرے ساتھ آگے اور ہم دونوں مل کر یہاں جپسم کے کاروبار کا جائزہ لیں گے اور اپنے لیے جگہ تلاش کریں گے۔ واہ، اس سے زیادہ خوشی کی اور کوئی کیا بات ہو سکتی ہے؟ مہاراج، میرے بڑے بھائی ٹھاکر دلیپ سنگھ نے خود جپسم کے کاروبار کا آغاز کیا ہے اور انہیں اس کا بڑا تجربہ ہے۔ آپ اگر ان کے ساتھ میٹنگ کریں تو آپ کو بڑے کام کی باتیں معلوم ہوں گی۔ بجرنگی نے سوالیہ نگاہوں سے سترانی کی طرف دیکھا اور سترانی نے بجرنگی کی آنکھوں میں دیکھا۔ بجرنگی کو ایک دم سے ایک جھٹکا سا محسوس ہوا تھا، لیکن سترانی نے فوراً آنکھیں بند کر لی تھی۔ البتہ بجرنگی کے ذہن میں کچھ الفاظ خود بخود آئے تھے۔